بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج الیکشن کمشنر نے سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی خبر یہ، سینیٹر علی ظفر نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کافی دنوں سے فیصلہ محفوظ کر کے چھپا کے رکھا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے۔ یہ سیٹیں متناسب نمائندگی کے تحت دی جاتی ہیں اور یہ جنرل پرویز مشرف کا تحفہ ہے، جس کے لیے اب سیاسی جماعتیں مری جا رہی۔ ویسے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، متناسب نمائندگی خواتین کی 60-70 سیٹیں جو تھیں اقلیتوں کی اور خواتین کی، یہ پرویز مشرف صاحب نے شامل کی تھیں۔ پی پی کی حکومت آئی وہ رہیں، نون کی حکومت آئی وہ رہیں، پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ اسی طرح رہیں، اور اب پھر امپورٹڈ حکومت کا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے تو وہ سیٹیں اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر۔ الیکشن سے پہلے ایک منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف اکبر ایس بابر کا کیا فراڈیا اس کی درخواستیں، جس کا نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ، اور اس سے درخواست دلوا کے ان سے بلے کا نشان چھین لیا، ان کا یہ حق چھین لیا۔ انہوں نے آزاد الیکشن لڑا۔ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح کی، یعنی عمر ایوب کا بیان کل قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن بھی حلقے میں نہیں جانے دیا گیا، پھر بھی عوام نے اتنی زوردار شکست دی مخالفین کو کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہوتی تو وہ شاید مان لیتے اپنی شکست، لیکن انہوں نے تو نیت کی ہی ہے کہ ہر صورت ہمیں اقتدار میں رہنا ہے، اس کے لیے جو قیمت بھی ادا کرنا پڑے وہ تیار ہیں اور کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، آپ کو یاد ہے کہ کافی دن تک مشورے کیے، پہلے مجلس وحدت المسلمین میں، کبھی شیرانی صاحب کی پارٹی میں، بالآخر آ کے سنی اتحاد کونسل پہ فیصلہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ تمام ہمارے آزاد ممبران شریک ہو جائیں اور اپنی سیٹوں کا، جو ان کی 23 سیٹیں قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پہ بنتی ہیں، ان کا مطالبہ کیا جائے۔ سارا پروسیس پورا کر کے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری سیٹیں واپس کی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے کیس سنا 2-4 دن اور سن کے محفوظ کر لیا۔ اس درمیان سپیکر کا الیکشن ہو گیا، ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہو گیا، چاروں صوبوں کے الیکشن ہو گئے، وزرائے اعلیٰ کے، سپیکر، ڈپٹی سپیکر کے، اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو گیا۔ لیکن وہ فیصلہ آج سنایا انتخاب کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ وہ سیٹیں چونکہ انہوں نے وقت پہ درخواست جمع نہیں کروائی، وقت پہ فہرست جمع نہیں کروائی، اس لیے وہ سیٹیں ان کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ سیٹیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کرنے کا پروگرام ہے الیکشن کمیشن صاحب کا۔ اب تک جتنے معاملات درپیش ہیں سیاست میں، جو کچھ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، اسمبلیوں میں نعرے بازی ہو رہی ہے، تقریریں، اور آج تو باتوں سے اور تقریروں سے آگے نکل کے پنجابی میں عرض کرتا ہوں کسونمکی تک چلی گئی۔ شیر افضل مروت اور خالد محمود صدیقی کو میرا خیال بڑی مشکل سے چھڑوایا علی محمد خان اور دوسرے افراد نے، اسد کیسر وغیرہ نے، نہیں تو آج کی شاید سرخیاں کچھ اور ہی ہوتی سارے چینلوں کی اور سب کی۔ بہرحال وہ ایک خوف کی علامت بن کے پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے ممبران ان کو ڈرا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسمبلی سے اٹھ کے ایک جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر آہستہ آہستہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔
اور آج جب شیر افضل مروت کی تقریر شروع ہونے لگی تو وہ سب غائب ہو گئے، حتیٰ کہ ایک حکومتی ممبر نے، حکومتی پارٹی کے ممبر نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ کورم کی نشاندہی کا مطلب یہ تھا کہ بندے پورے نہیں ہیں، بند کرو تاکہ اس کی تقریر نہ ہونے پائے۔ تو کب تک بچو گے اس سے؟ اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ، اور بڑے ادب و احترام سے عرض کیا تھا کہ صاحب اتنا یہ کل بات اسمبلی میں بھی کہی گئی، شاید محمود خان چکزئی نے کہی یا کسی اور نے، یہ بات کہی گئی کہ ثابت یا عامر ڈوگر نے کہی تھی شاید، کہ اتنا تردد کرنے کی، قوم کا 60 ارب روپیہ خرچ کرنے کی، اور جو کینڈیڈیٹوں کا ہوا اربوں روپیہ وہ الگ ہے، کیا ضرورت تھی؟ آپ نامزدگیاں کر دیتے، چیف الیکشن کمشنر صاحب لیٹر بھیج دیتے کہ تم بھی ممبر ہو، تم بھی ممبر ہو، اور کچھ ایسے حساب سے کر لیتے، اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے۔ ساری جماعتیں جو اب احتجاج کر رہی ہیں ان کو بھی 4 5 سیٹیں دے دیتے تو کام بھی چل جاتا آرام سے، کوئی جماعتیں بھی باہر نہ آتی۔ اب دو جماعتوں کو آگے لانے کے چکر میں ساری جماعتیں بھی ناراض کر لیں۔ قومی قیادت، پیر صاحب پگاڑا شریف، جی ڈی اے، مینگل، چکزئی، مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان نے تو کل 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ تو پہلے چلا رہے ہیں تحریک، ہفتے والے دن انہوں نے بہت بڑے مظاہرے پورے پاکستان بھر میں کیے۔ تو یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اب یہ سارے الیکشن چیلنج ہوں گے، وزیر اعظم کا الیکشن بھی چیلنج ہوگا، سپیکر کا بھی، ڈپٹی سپیکر کا بھی، اور صدارتی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ سیٹیں نہیں دی جا رہی۔ علی ظفر صاحب نے کہا، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا کہ ہم عدالت جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے، اور ظاہر ہے ان کا وہ سیٹیں ان کا حق ہے، عدالت اگر ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو یہ سارے جتنے الیکشن ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ ایک مذاق بنے گا پورے ملک کا، بڑے بڑے ادارے جو اپنا کام کرنے میں ناکام رہے، انصاف دینے میں ناکام رہے، اور اب وہ ملک کو مستحکم، سیاسی طور پہ مستحکم کرنے کی بجائے اور کمزور کر رہے ہیں۔ چند اداروں کے افسروں کی، بڑوں کی انائیں آڑے آ رہی ہیں عوام کے فیصلے کے درمیان۔ عوام نے جو فیصلہ کیا اسے مان لینا چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو اس کا حق دینا چاہیے تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا تو مطالبہ ہو رہا ہے، پہلے تو صرف پی ٹی آئی والے کرتے تھے، اب مولانا بھی کر رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا بھی کر رہے ہیں، اور باقی تمام جماعتیں، بلوچستان کی، سندھ کی، پنجاب کی، خیبر پختونخوا، اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن یہ استعفے کا مطالبہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کچھ تھوڑی بہت ہو، اگر ہو ہی کچھ نہ تو جو مرضی کرتے رہو، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال یہ فیصلہ عدالتوں میں جائے گا اور ان کی سیٹیں ان کو واپس ملنی ہیں، اور یہ الیکشن پھر ازسر نو کروانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے حال پر رحم فرمائے۔